دوستو آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک امپلائی کی غلطی سے پوری کمپنی بند ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ورکرز کی سب سے مہنگی ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ نمبر 7، گوگل۔ دوستو کوئی بھی ایسا انٹرنیٹ یوزر نہیں ہوگا جو گوگل کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ گوگل دنیا کی سب سے فیمس کمپنی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ گوگل ہر روز $60 ملین کماتا ہے۔ گوگل کی سالانہ آمدن سے 21 تاج محل بنائے جا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ سارا پیسہ ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ گوگل ویب سائٹس پر کروڑوں ڈالر کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے۔ اس بزنس میں بہت زیادہ پیسہ ہر سیکنڈ پر سرکولیٹ کرتا ہے اور چھوٹی سی بھی غلطی سے ملینز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال گوگل کے ایک امپلائی سے ہونے والی ایک چھوٹی سی غلطی سے کمپنی کو $10 ملین کا نقصان ہوا۔ اس امپلائی نے غلطی سے ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپین لانچ کر دی جس میں کوئی ایڈ بھی نہیں تھا، صرف ایک یلو ریکٹینگل تھا، مطلب کہ ایک ایمپٹی ایڈ جس میں کوئی پروڈکٹ یا چیز نہیں تھی۔ وہ لاکھوں ویب سائٹ پر شو ہونا شروع ہو گیا۔ اس مسٹیک کو 45 منٹ بعد نوٹس کیا گیا اور صرف 45 منٹ میں گوگل کو $10 ملین کا نقصان ہو گیا۔ اب اس امپلائی کی خیر نہیں ہے۔ نمبر 6، کوڈیک۔ دوستو آپ میں سے کئی لوگ کوڈیک کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ فوٹوگرافک مٹیریل بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ کیمرے سے ریلیٹڈ پروڈکٹس، پرنٹنگ سسٹم، فلم پروڈکٹس اور ایون سافٹ ویئر بھی بناتی ہے۔ کوڈیک کمپنی سن 1888 میں بنائی گئی تھی اور یہ کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری نہیں ہے۔ ہر سال یہ لوگ $1.3 بلین کا ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن دوستو 2005 میں کوڈیک کمپنی کے ایک امپلائی نے غلطی سے کمپنی کی ایکسپینس رپورٹ میں چند زیروز کا اضافہ کر دیا تھا۔ ویسے تو زیروز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن چیکس میں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے اس کمپنی کو $11 ملین کا نقصان ہو گیا۔ ایکسپرٹس کے مطابق ایسا مائنر ایرر ڈیٹیکٹ کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بہرحال کمپنی کو یہ مسٹیک بہت مہنگی پڑی۔ نمبر 5، سیٹلائٹ۔ دوستو آپ سب امریکن اسپیس ایجنسی ناسا کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ یہ ڈپارٹمنٹ اسپیس میں سیٹلائٹ لانچ کرتا ہے اور اسپیس ریسرچ بھی کرتا ہے۔ 1998 میں ناسا نے مارس پر ایک سیٹلائٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس ریڈ پلانٹ کے متعلق کچھ انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ اس سیٹلائٹ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ مارس کی سرفیس، ایٹماسفیئر اور خاص کر کے مارس پر مسلسل ہونے والے مٹی کے طوفانوں کا معائنہ کر سکے۔ ان کا پلان بہت ہی امپریسو تھا۔ اس پورے پروجیکٹ پر $125 ملین خرچ ہوئے۔ 11 دسمبر 1998 کو اس سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا اور ٹھیک 9 ماہ بعد اس نے مارس پر پہنچنا تھا۔ اس سیٹلائٹ نے 940 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا، لیکن چند دنوں بعد اس سیٹلائٹ کا سگنل لاسٹ ہو گیا۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ انجینئرز اس سیٹلائٹ سافٹ ویئر کا کوڈ انٹر کرتے وقت سگنل یونٹس کنورٹ کرنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا سگنل لاسٹ ہو گیا۔ ناسا کا یہ پورا پروجیکٹ بری طرح فیل ہو گیا اور امپلائیز کی غلطی کی وجہ سے $125 ملین خلا میں ہی غائب ہو گئے۔ نمبر 4، ٹرانس الٹا۔ دوستو شاید آپ نے اسپریڈ شیٹس کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ ایک کمپیوٹر اپلیکیشن ہے جو کہ کسی بھی کمپنی کا فائنینشیل ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہے اور اسے اینالائز بھی کرتی ہے۔ سادہ الفاظ میں جیسے پرانے دور میں رجسٹر پر حساب لکھا جاتا تھا، ویسا ہی کام اب یہ سافٹ ویئر کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ڈیٹا انٹر کرنے والی کمپنی کے امپلائیز ہوتے ہیں جو غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ 2003 میں ایک کینیڈین انرجی کارپوریشن جس کا نام ٹرانس الٹا تھا، اس کے ایک امپلائی نے اسپریڈ شیٹ کو کمپائل کرتے وقت ایک سیریس مسٹیک کر دی۔ اصل میں اس کمپنی نے جتنے بھی کانٹریکٹس خریدنے تھے اس کی پرائس غلطی سے زیادہ لکھ دی گئی اور کمپنی کو پروفٹ کے بجائے بیٹنگ میں الٹا زیادہ پیسہ دینا پڑ گیا۔ اس سمپل مسٹیک کی وجہ سے انہیں $24 ملین کا نقصان ہوا۔ کمپنی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ امپلائی نے صرف کٹ اور پیسٹ کرنے میں مسٹیک کر دی ہے اور ان ایکسٹرا زیروز کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب نہ جانے اس امپلائی کا کیا ہوا ہوگا۔ نمبر 3، پائلٹ مسٹیک۔ دوستو مارچ 1977 کو اسپین کے گرینڈ کنیریا ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے اتھارٹیز نے وہ ایئرپورٹ امیڈیٹلی شٹ ڈاؤن کر دیا اور اس ایئرپورٹ پر آنے والے تمام پلینز کو قریب موجود تینیریف آئلینڈ پر ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ پر بھیج دیا۔ اس ایئرپورٹ پر ایک پلین تھا جس نے ٹیک آف کرنا تھا، لیکن کنیریا ایئرپورٹ کے بند ہو جانے کی وجہ سے ایک بوئنگ 747 اس ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈ ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ آپریٹرز نے زمین پر موجود پائلٹ کو ٹیک آف کرنے سے روکا، لیکن
اسے لگا کہ وہ اس جہاز کے آنے سے پہلے ہی رن وے سے اڑ جائے گا، سو اس نے صبر نہیں کیا اور ٹیک آف کے لیے رن وے پر چلا گیا۔ انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں کر سکا اور یہ دونوں پلینز اس پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے کریش ہو گئے۔ اس حادثے میں دونوں پلینز کے تمام پیسنجرز مارے گئے۔ اس پائلٹ کی جلد بازی کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں 600 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایئر لائن کو پیسنجرز کی فیملیز کو $350 ملین کمپنسیشن کے طور پر ادا کرنا پڑے۔ نمبر 2، پائپر الفا آئل پلیٹ فارم۔ دوستو، یہ جو آئل پلیٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارتھ سی میں واقع تھا۔ 6 جولائی 1988 کو ایک آرڈینری ورکر کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ پورا پلیٹ فارم تباہ ہو گیا۔ اصل میں امپلائی کو ٹائم پر آئل کی پروڈکشن کو بند کر دینا تھا، لیکن اس کا دھیان شاید کہیں اور تھا اور اسے یہ بند کرنا بھول گیا۔ اس کی وجہ سے یہاں بلاسٹ ہوا اور آگ نے پلیٹ فارم کو اتنی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لیا کہ ورکر کو ہیلپ کے لیے ایمرجنسی سگنل بھیجنے کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ کئی گھنٹوں بعد یہ آگ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شپ نے دیکھ لی۔ اس وقت تک پورا پلیٹ فارم ڈسٹروائے ہو چکا تھا۔ یہ آئل انڈسٹری میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس میں نہ صرف ورکرز کی جان گئی بلکہ اس آئل کمپنی کو $3.5 بلین کا نقصان ہوا، اور جو آئل سمندر میں گر کر جانوروں کے مرنے کا سبب بنا وہ نقصان علیحدہ۔ نمبر 1، جے پی مورگن۔ دوستو، جے پی مورگن امریکہ کی ایک فائنینشیل سروس ہولڈنگ کمپنی ہے۔ اس کمپنی میں 2,50,000 سے زائد امپلائیز کام کرتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ امپلائیز میں سے صرف ایک کی غلطی کمپنی کو اربوں کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 2012 میں جے پی مورگن کا ایک امپلائی جس کا نام برونو ایکسل تھا، اس نے غلطی سے اسپریڈ شیٹ میں غلط انفارمیشن کاپی کر دی۔ اس مسٹیک کی وجہ سے کمپنی کا پورا فائنینشیل ڈیٹا مس کیلکولیٹ ہو گیا اور اس وجہ سے کمپنی کو $6 بلین کا نقصان ہو گیا۔ برونو پر سیریس چارجز لگائے گئے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایرر تھا اس لیے 2017 میں کورٹ نے برونو کو بے قصور قرار دے دیا، لیکن بہرحال جے پی مورگن فائنانس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔